پہلی کمپنی کے ناکام ہو جانے کے بعد ہنری نے فورڈ کمپنی کیسے کھڑی کی؟ ہنری نے دوسری مرتبہ بھی ناکامی کے بعد ایسے کون سے تاریخی جملے کہے جو اس دنیا میں موجود ہر شخص کو اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے؟ ہنری نے ایسا کیا کیا جس نے آٹو موبائل انڈسٹری کو راتوں رات آسمان کی اونچائیوں پر پہنچا دیا؟ دوستو، ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے ایک خواب کے تعبیر کی بات کی تھی۔ وہ کون سی گاڑی تھی اور کون سا ماڈل تھا جو اس کے خواب کی تعبیر تھی؟ ہنری جانتا تھا کہ وہ ایسی کاریں بنائے گا جسے عام آدمی بھی خرید سکے گا، لیکن یہ اس نے کیسے ممکن بنایا؟ دوستو، جس وقت امریکہ کی تمام کار مینوفیکچرنگ کمپنیاں یہ سوچ رہی تھی کہ فورڈ کمپنی اب دیوالیہ ہو جائے گی، اس وقت ہنری فورڈ نے ایسا کیا کیا کہ یہ کمپنی سب سے آگے نکل گئی؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہنری کی پہلی کمپنی ناکام ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی پر امید تھا۔ اس نے دوبارہ کام شروع کرنے سے پہلے ماضی میں کی ہوئی ان تمام غلطیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جو اس کی ناکامی کی وجہ بنی تھی۔ دوستو، چند دنوں میں ہی اس نے اپنی ڈائری میں وہ تمام باتیں لکھ لی۔ دوستو، ہنری کا نظریہ یہ تھا کہ اگر تم کسی بھی کام میں ناکام ہو جاتے ہو تو اسے کبھی بھی مت چھوڑو، بلکہ اسے اب نئے اور پہلے سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرو۔ پہلی کمپنی کے ناکام ہو جانے کے بعد اور وہاں سے نکالے جانے کے بعد ہنری پر اب دباؤ بہت کم تھا۔ ہنری نے اپنی تمام تر توجہ ریسنگ کار کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ کاروں کی ریسنگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک بہت مشہور کھیل بن گیا تھا اور ہنری کو اپنی گاڑیوں کی نمائش کے لیے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا جو اسے راتوں رات ترقی کے منازل طے کرا دے۔ دوستو، ہنری کی شہر میں بہت سے مشہور اور معروف لوگوں سے واقفیت تھی، لیکن اس کی پہلی کمپنی کی ناکامی کے بعد اب کوئی بھی اس کے اس منصوبے پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک نئی کار بنائی، یہ ریسنگ کار تھی۔ اس دور میں کلیولینڈ آٹو میکر الیگزینڈر ونٹن کمپنی کی گاڑیاں سب سے زیادہ تیز رفتار گاڑیاں تھیں۔ ہنری کے اس نئے ماڈل نے ان سب کو ریس میں ہرا دیا اور اس کے علاوہ اس نے گراس پوائنٹ کی گاڑی کو بھی شکست دے دی۔ گراس پوائنٹ اس وقت نیشنل چیمپئن تھا۔ اس جیت کے ساتھ ہنری کی 26 ایچ پی کی یہ گاڑی شہر میں مشہور ہو گئی اور ہر طرف اسی کی باتیں ہونے لگی، اور اس قسم کی مقبولیت کے بعد سرمایہ کار اس پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہیں اب دوسری مرتبہ ہنری کی پشت پناہی کی ضرورت پڑی۔ اس پشت پناہی کے نتیجے میں فورڈ کمپنی بن گئی، جس میں اب ہنری فورڈ خود ایک چیف انجینئر تھا، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کی پوزیشن پتلے دھاگے پر لٹک گئی۔ یہ اب اس کی زندگی کے لائف چینجنگ مومنٹس تھے۔ ہنری کے لیے اس کمپنی میں مسائل اس لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس کی تمام تر توجہ اس وقت صرف ریسنگ کاروں پر تھی اور اس نے ریسنگ کاریں بنانے کا کام ہی جاری رکھا، جبکہ اس سے سرمایہ دار مشتعل ہو گئے۔ دراصل سرمایہ کار چاہتے تھے کہ ہنری مسافر کاریں بنانے پر توجہ دے جسے ہم عوام کو بیچ سکیں اور زیادہ منافع کما سکیں۔ ہنری اس بات پر راضی نہیں تھا، اس لیے وہ اس کام کو کروانے کے لیے ایک اور شخص کو لے آئے جس کا نام ہنری مارٹن لیلینڈ تھا۔ فورڈ کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ کیسے کوئی بھی اور شخص اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ اس نے وہ کمپنی ہی چھوڑ دی اور اس نے استعفیٰ دے دیا، اور اب اس نے عزم کر لیا کہ وہ زندگی میں کسی کے بھی ماتحت بن کر کام نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس ہنری لیلینڈ اب وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اسے انویسٹر کہتے تھے۔ یہ اب بالکل ان کی مرضی کے مطابق کام کر رہا تھا۔ ہنری کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کمپنی کا نام بھی فورڈ موٹر کمپنی سے بدل کر لیڈلک موٹر کمپنی رکھ دیا۔ دوستو، اس وقت ہنری اکیلا نہیں تھا جو ریسنگ کاریں بنانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ٹام کوپر بھی تھا۔ ٹام کوپر بھی ایک ریسر تھا۔ مائی کیوریس فرینڈز، 1902 میں انہوں نے فورڈ 999 گاڑی تیار کی۔ دوستو، اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو ایک کھلے میدان میں کی گئی اور جس نے اسے چلایا وہ بھی ایک پرانا ریسر تھا۔ اس نے اس گاڑی کو 91 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلاتے ہوئے امریکہ کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس کامیابی کے بعد اب ہنری امریکہ میں ریسنگ کار کا سب سے بہترین کار ڈیزائنر بن گیا۔ اس نے اب نام کما لیا تھا۔ اس قسم کی ساکھ کے ساتھ وہ یہ جانتا تھا کہ اب جب بھی وہ تیسری مرتبہ اپنی کمپنی شروع کرنے کی کوشش کرے گا تو سرمایہ داروں کی طرف سے اسے بہت زیادہ حمایت حاصل ہوگی۔ دوستو، اب اس مرتبہ 11 سرمایہ کاروں کی مدد سے اور ان میں سے خاص ایک شخص جو ڈیٹرائٹ کے کوئلے کا ڈیلر تھا جس کا نام الیگزینڈر ینگ میلکمیسن تھا، اس کی خاص مدد سے ہنری کی تیسری کمپنی زندہ ہو گئی۔ اس کمپنی کو شروع میں فورڈ اینڈ میلکمیسن لمیٹڈ کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں 1902 میں ہی اس کا نام بدل کر فورڈ موٹر کمپنی رکھ دیا گیا۔ اپنی پہلی 2 کوششوں میں ناکام ہو جانے کے بعد اس نے دوبارہ کبھی بھی ناکام نہ ہونے کا عزم کر لیا تھا۔
فورڈ نے اب اپنی تمام تر توجہ ایک ایسی گاڑی بنانے پر لگا دی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی سستی ہو اور وہ اسے خرید سکتا ہو۔ دوستو، اس دور میں گاڑی کا مالک ہونا کوئی عام سی بات نہیں تھی، یہ صرف دولت مند لوگ ہی خرید سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ گاڑیاں انتہائی ہنرمند انجینئرز ہی تیار کرتے تھے اور زیادہ تر کاریں تو صرف ریسنگ کے لیے بنائی جاتی تھی۔ اپنی نئی کمپنی کے آغاز پر اس نے اپنے ساتھیوں اور سرمایہ داروں کو ایک خطاب کیا۔ اس میں اس نے ان سب کو کہا کہ میں بڑی تعداد میں ایسی موٹر کاریں بناؤں گا جو بہترین مٹیریل سے تیار کی جائیں گی اور جسے ماہر لوگ تیار کریں گے، اور اس کے بعد ہم انہیں مارکیٹ میں فروخت کریں گے، اور جدید انجینئرنگ کے ذریعے بننے کے بعد اس کی قیمت اتنی کم ہوگی کہ ایک عام سا شخص بھی اس گاڑی کو خرید سکے گا۔ دوستو، فورڈ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کاروبار کیسے چلانا ہے اور اسے ترقی پر کیسے لے کر جانا ہے۔ اس نے صرف ان لوگوں کو ہی اپنی کمپنی میں شامل کیا جو اس پر یقین رکھتے تھے اور اس کے ویژن میں اس کے ساتھ شریک تھے۔ جہاں تک کار کے ڈیزائن کی بات ہے، اس نے 20 ڈیزائن بنائے اور پھر ان 20 میں سے اس نے ایک کو چنا۔ اس نے اس ماڈل کو ایک کا نام دیا۔ اسے اب ایک ہی کام کرنا تھا کہ اس ماڈل پر کام کر کے اسے مزید بہتر بنانا تھا۔ اگلے 5 سال تک وہ یہی کرتا رہا۔ اسے امپروو کرنے کے بعد اس نے اس ماڈل کو N کا نام دیا۔ لیکن ان 5 سالوں میں اس گاڑی کے ڈیزائن میں اتنا زیادہ فرق نہیں آیا تھا جتنا فرق اور تبدیلی اس کی کمپنی میں آئی تھی۔ اس نے اپنے تمام پچھلے ناکام کاروباروں سے صرف یہی ایک چیز سیکھی تھی کہ کار بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ خود ہی مینوفیکچر کرنی چاہیے، انہیں دوسری کمپنیوں سے نہیں خریدنا چاہیے۔ اس کی اس کمپنی اور پچھلی کمپنیوں میں فرق ہی یہ تھا کہ اب اس نے اپنی کاروں کی ضرورت کی تمام چیزیں خود ہی تیار کرنا شروع کر دی تھی۔ اسے ڈیٹرائٹ میں ایک مشین شاپ مل گئی تھی۔ دوستو، کام چل رہا تھا لیکن اس طرح سے نہیں چل رہا تھا جس طرح سے یہ چلانا چاہتا تھا۔ یہ ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا، لیکن ایک دن یہ شکاگو کی طرف جا رہا تھا اور اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ کم وقت میں زیادہ گاڑیاں تیار ہوں۔ اسی لمحے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مائی کیوریس فرینڈز، اس نے ذبح خانے میں اسمبلی لائن کا تصور کیا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ذبح خانے میں جانور کٹ کر سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتا ہے اور ہر سٹیپ پر ایک نیا شخص صرف ایک ہی مخصوص کام کرتا ہے اور اس طرح جانور بہت جلدی پیس ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس نے محسوس کیا کہ اگر یہ آئیڈیا کام کر گیا تو اس طرح وہ دن میں کئی کاریں بنانا شروع کر دے گا۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں اور ابھی تک آپ نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت تک فورڈ اور باقی تمام دوسری کمپنیاں ایک وقت میں صرف ایک ہی گاڑی بناتی تھیں۔ اس دور میں پروڈکشن بہت سلو تھی، لیکن آخر کار 1904 میں ہنری نے مزید رقم اکٹھی کی اور ایک نئی فیکٹری بنائی۔ اس نے 300 ملازموں کو ملازمت پر رکھا اور اپنی اس نئی فیکٹری کے اندر اس نے N ماڈل کو اسمبلی لائن کے ساتھ رکھ کر اس کی تیاری شروع کر دی۔ 1906 تک تو اس نے اس فیکٹری میں N ماڈل کی ایک کار بھی نہیں بنائی تھی کیونکہ اس وقت اسمبلی لائن پر کام جاری تھا، لیکن جب اس نے کام شروع کیا تو اس کی پیداوار یعنی پروڈکشن میں 5 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا نیا ماڈل جب سامنے آیا تو وہ امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کار بن گئی۔ لیکن دوستو، ہنری کی نظر اب بھی اس سے بھی بڑی چیزوں پر تھی۔ ہنری نے 1905 میں اپنی ایک مینوفیکچرنگ کمپنی بنائی اور اس میں اس نے اپنی کاروں کے لیے انجن، ٹرانسمیشنز اور اپنی کاروں کی تیاری کے لیے تمام چیزیں خود ہی تیار کرنا شروع کر دی۔ اس دور کے آس پاس ہنری نے وینڈم اسٹیل بھی تیار کر لیا تھا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ایک نئے دور کی راہ ہموار کر دی۔ وینڈم اسٹیل وزن میں بھی ہلکا تھا اور زیادہ مضبوط بھی تھا۔ ہنری نے اس اسٹیل کو اپنے ایک نئے ماڈل میں استعمال کیا جس کا نام ماڈل ٹی تھا۔ یہ بھی پھر انسانی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین کاریں بن گئی۔ ہنری فورڈ نے خواب دیکھا تھا کہ وہ ایسی کاریں بنائے گا جسے ایک عام آدمی بھی خرید سکے گا اور وہ روزمرہ کے استعمال کی بھی ہوں گی۔ ماڈل ٹی بالکل اسی خواب کی تعبیر تھی۔ جب یہ پہلی مرتبہ مارکیٹ میں سامنے آئی تو یہ ان سب کاروں سے زیادہ مہنگی تھی جو آج تک ہنری نے بنائی تھی۔ ماڈل ٹی کو جب پہلی مرتبہ مارکیٹ میں اتارا گیا تو اس کی قیمت اس وقت $850 تھی۔ یہ ماڈل بھی امریکہ میں بہت جلدی فیمس ہو گیا اور اس کے مارکیٹ میں آنے کے چند دنوں بعد ہی ہنری کو 1500 مزید اس ماڈل کی گاڑیاں بنانے کا آرڈر دے دیا گیا۔ اس ماڈل کے آتے ہی فورڈ کمپنی امریکہ کی نمبر 1 کمپنی بن گئی۔ ٹی ماڈل کے بعد اب بہت زیادہ آرڈر آ رہے تھے اور ایک دن میں 100 سے بھی زیادہ گاڑیاں تیار کرنے کے لیے ایک بڑی فیکٹری کی ضرورت تھی۔ اس نے 1910 میں ہائی لینڈ پارک میشیگن میں ایک نیا پلانٹ لگایا۔ کئی تجربات کے بعد اب اسمبلی لائن تقریباً سال 1913 یعنی 1913 تک بالکل ورکنگ آرڈر میں آ گئی تھی۔ اس نے گاڑی کے اندر کام کرنے والے اور گاڑی کے ارد گرد کام کرنے والے تمام کاریگروں کے لیے انتہائی آسانیاں پیدا کر دی تھی۔
اور اس فیکٹری میں گاڑی کو سٹیپ بائی سٹیپ بناتے ہوئے مکمل کیا جاتا تھا۔ اس نئے عمل نے پروڈکشن کے پروسیس کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا اور اب پہلے کی نسبت بہت کم وقت میں زیادہ کام ہو جایا کرتا تھا۔ مثلاً 12 گھنٹے کا کام یہ لوگ 90 منٹ میں کر لیا کرتے تھے۔ 1914 تک اس کمپنی نے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں بنائی اور 1910 سے لے کر 1916 تک تیار کیے جانے والے ماڈلز کی تعداد 20,000 سے لے کر 1 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا دوستو جب زمین پر موجود تمام کاروں میں سے آدھی کاریں فورڈز تھیں۔ دوستو اب بھی ہنری کے پاس ایک اور شاندار قسم کا پلان تھا جو اسے آٹو موبائل کی دنیا میں بہت اوپر لے گیا۔ ہر سال ماڈل ٹی کی پروڈکشن میں اضافہ ہوتا گیا، اس نے گاڑی کی قیمت بھی کم کر دی تھی۔ 1916 تک ٹی ماڈل کی وہ گاڑیاں جو $850 میں فروخت ہوتی تھی، اس نے وہ اب $400 سے بھی کم قیمت میں فروخت کرنا شروع کر دی۔ لیکن ہنری نے اب بھی اپنی سب سے شاندار حکمت عملی نہیں اپنائی تھی۔ دوستو ہنری وہ پہلا شخص تھا جس نے آٹو موبائل کو اسمبلی لائن کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اس کے بہت سے کاریگر اسمبلی لائن سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ دراصل وہ تمام ایک ہی کام کو بار بار کر کے اب بور ہو گئے تھے، اور ان میں سے بہت سے کاریگر ایسے بھی تھے جو اس اسمبلی لائن کو اپنے ہنر کی توہین سمجھتے تھے۔ دوستو ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، کوئی بھی کسی کی سوچ نہیں بدل سکتا، لیکن بہرحال اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سے کاریگر فورڈ کمپنی کو چھوڑ کر جانے لگے۔ اس وقت اس نے اپنی سب سے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ یہ اس وقت بھی اپنے تمام مزدوروں کو باقی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی نسبت زیادہ تنخواہ دیا کرتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اجرت دگنی کر دی، یعنی $5 پر ڈے۔ بہت سی کمپنیوں نے اس وقت فورڈ کمپنی کا بہت مذاق اڑایا اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کمپنی جلدی ہی دیوالیہ ہو جائے گی، لیکن سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا۔ پوری دنیا سے مزدور کام کی تلاش میں اور زیادہ اجرت کی لالچ میں ڈیٹرائٹ آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ہنری نے کہا کہ میں اپنے ارب پتی ادارے میں چند غلام ڈرائیور بنانے کے منصوبے پر عمل کرنے کے بجائے 25,000 مزدوروں کو خوشحال اور مطمئن بنانے پر یقین رکھتا ہوں۔ ہنری نے نہ صرف ان مکینکس کی تنخواہ بڑھا دی تھی بلکہ انہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی کے دوران 1 گھنٹہ بریک دینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ 8 گھنٹے کی شفٹس میں مختلف مزدور کام کرتے تھے، لیکن اس کا کام 24 گھنٹے جاری رہتا تھا۔ ابھی چند دن پہلے جو اس پر ہنس رہے تھے، ہنری کی یہ حکمت عملی ان کے لیے شدید مسائل کی وجہ بن گئی۔ ان کے مزدور انہیں چھوڑ کر فورڈ کمپنی میں جانے لگے اور یہ ان کمپنیوں کا نقصان تھا۔ آخرکار انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اب دوسری کمپنیوں نے بھی اپنے مزدوروں کی تنخواہ بھی بڑھا دی تھی اور انہیں وہ بریک بھی دیا کرتے تھے۔ دوستو ہنری وہ شخص تھا جس نے پورے امریکہ میں کاروبار اور مینوفیکچرنگ کو بالکل بدل دیا تھا۔ 1919 یعنی 1990 میں ہنری فورڈ کمپنی میں موجود دوسرے سرمایہ کاروں کی مداخلت سے تنگ آ گیا تھا اور اس نے تمام شیئرز خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت ڈیٹرائٹ میں اور بھی بہت سے کروڑ پتی تھے، لیکن شیئرز خریدنے کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل انڈسٹری کا واحد مالک بن گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہنری نے اپنے بیٹے کو اس کمپنی کا صدر بنا دیا، لیکن وہ تو صرف ہنری ہی تھا جو اس کمپنی کو یہاں تک لے کر آیا تھا۔ دوستو اس کے بعد ہنری نے کچھ غلطیاں کی جس نے اسے مالی طور پر بہت نقصان پہنچایا۔ اس نے شیورلیٹ جیسی مہنگی اور زیادہ آرام دہ کاروں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو نظر انداز کیا۔ اس کے بیٹے ایڈسل نے اور کمپنی کے دوسرے ایگزیکٹوز نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اب دور بدل رہا ہے، اب ہمیں کوئی نیا ماڈل سامنے لانا چاہیے، لیکن ایک ضدی شخص ہونے کی وجہ سے اس نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اور پھر جب 1920 یعنی 1920 کے آخر میں فروخت کے اعداد و شمار بہت نیچے گر گئے تو اس نے ماڈل ٹی کی اسمبلی لائن کو بند کر دیا اور ایک نئی کار ڈیزائن کرنا شروع کر دی۔ نیا ماڈل اے انہوں نے 1927 میں جاری کیا، لیکن یہ ماڈل اب ہائی لینڈ پارک میں نہیں بلکہ میشیگن میں ندی کے کنارے ایک بڑی فیکٹری میں تیار کیا گیا تھا۔ اپنی اس نئی فیکٹری میں ہنری خام مال کو صاف کرنے سے لے کر آٹو موبائل کی ختمی اسمبلی تک ضرورت کی ہر چیز مینوفیکچر کرنا چاہتا تھا، اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اب اس کی یہ فیکٹری دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری بن گئی جو سٹیل، شیشہ، ٹائرز اور دوسرے پرزہ جات بناتی تھی، اور وہ پھر اسی کی کاروں میں استعمال ہوتے تھے۔ لیکن دوستو اگر فیصلہ سازی کی بات کی جائے تو فورڈ کا ون مین کنٹرول اب کامیابی کا فارمولہ نہیں تھا۔ 1936 یعنی 1936 تک فورڈ کمپنی ریاست ہائے متحدہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی مارکیٹ میں تیسرے نمبر پر آ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا نیا ماڈل دی 8 انجن بھی اس کو واپس نمبر 1 پر نہیں لا سکا۔ اب اس کمپنی کا صدر اس کا بیٹا تھا اور وہ اس کمپنی کو اچھے سے ہینڈل بھی نہیں کر پا رہا تھا۔
دوستوں 1943 یعنی 1943 میں ہنری کا بیٹا معدے کے کینسر کی وجہ سے مر گیا اور یہ کمپنی پھر سے فورڈ کو چلانی پڑی، لیکن مزید 2 سال کمپنی کو چلانے کے بعد اس نے فورڈ کمپنی اپنے پوتے کے حوالے کر دی اور ہنری نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور پھر 1947 یعنی 1947 میں یہ سر کی ایک رگ پھٹنے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ مائی کیوریس فرینڈز، زندگی تجربات کا ایک سلسلہ ہے جس میں سے ہر ایک تجربہ ہمیں آگے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بعض اوقات حالات دیکھ کر اسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن اس دنیا کو کرداروں کے نشو و نما کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو غم اور دھچکے وغیرہ ہمیں ملتے ہیں یہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ آج فورڈ موٹر کمپنی تقریباً $70 بلین کی مالک ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کار کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔